جو کلپس موجود ہیں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہماری منی تو جناب بڑی نیک ہے، نہیں نہیں، اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اولاد کی طرف سے ہمیشہ بدگمان رہنا. کیا کہا میں نے؟ اولاد کی طرف سے بدگمان رہنا. اگر دوسرے بچے کی غلطی ہے تو اپنے بچے کی غلطی بتانا کہ تم نے یہ کام، کبھی حمایت مت لینا، کیونکہ اس طرح بچوں کی اصلاح ہوتی رہے گی اور درستگی کی جانب بچے گامزن ہوں گے. اب غور کیجئے کہ آپ کی بیٹی کے موبائل میں کون سے گانے اور کون سے میوزک ہیں. آپ غور کیجئے کہ آپ کی بیٹی کے موبائل کا ریچارج کس طرح ہوتا ہے. خود کرواتی ہے یا کسی کو بھیج کر کرواتی؟ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے 7 سال کے بچے پیسے دیے کہ جاؤ ریچارج کرا لاؤ اور نمبر نوٹ کر کے دے دیں. ہو رہا بھائی نہیں ہو رہا ایسا؟ چھوٹی بچی برباد، 6 سال کی بچی برباد ہو رہی. ارے یہ سرکار کی امت کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں؟ یہ امت رسول کو سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ کہ جناب ہم تو جنت والے کام کر رہے. باولے کہیں کہ اگر جنت والے کام کر رہے ہو تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر منکر بات دیکھے تو ہم روک دیں. تو بھائی نہیں آنی منکر بھی شعبہ ہے کہ نہیں؟ یا نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا شعبہ ہے. دوسری بات، آپ کی بیٹی کے دوست کس طرح کے ہیں، گرل فرینڈز یا بوائے فرینڈز، نظر رکھو اس کے اوپر، ورنہ تباہی اور بربادی آئے گی. اس کے بعد آپ کی بیٹی اسکول میں جا کر، کالج میں جا کر کیا کام کرتی ہے، کیسے زندگی گزارتی، اس کے جو ادھیاپک ہیں، اس کی جو ٹیچرز ہیں، ان سے ملاقات کرنا ضروری ہے. دوسری بات، آپ کی بیٹی ٹیوشن کلاس برابر جاتی ہے اور ایکسٹرا کلاس کے نام پر کہاں جاتی ہے؟ پڑھنے جا رہی ہے ٹیوشن ٹیوٹر کے پاس اور کہیں اور جا رہی. اتنے 100 سے زیادہ کیس تو میں جانتا ہوں کہ کالج کے نام پر آج ایکسٹرا کلاس لگ رہا ہے، آج سر نے بلایا، آج میڈم نے بلایا، حالانکہ نہ سر نے بلایا تھا اور نہ میڈم نے. اس کے بعد آپ کی بیٹی کے برقعے نے آپ کی بیٹی کی نمائش کو عام کر دیا. اب برقع بھی اگر ہے تو وہ منقش کھڑا ہوا ہے. کیوں بھائی برقعے چل رہے کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ سوچنے کا مقام ہے. ارے برقع پہنایا گیا تھا عورت کو چھپانے کے لیے، اس کی زیب و زینت کو چھپانے کے لیے، اور آج برقعے کو ہی جناب بیوٹیفل کر دیا گیا، منقش کر دیا گیا، کڑھائی کر دی گئی. تو ظاہر سی بات ہے برقعے کا مقصد تو فیل ہے. اس کے بعد آپ کی بیٹی ٹی وی پر کس طرح کے پروگرام دیکھتی ہے، اس کے اوپر نظر رکھو کہ بھئی یہ بربادی کی چیزیں بتا رہا ہوں یا آبادی کی؟ دور سے بولیے کائے کی؟ آبادی کی. آپ کی بیٹی انٹرنیٹ پر کس کس کو ای میل کر رہی ہے؟ ای میل تو آپ سمجھتے ہیں، کس کس سے رابطہ قائم کر رہے انٹرنیٹ کے اوپر؟ گھر میں انٹرنیٹ کو مت آنے دو. اگر آ رہا ہے انٹرنیٹ تو دینی کام کی وجہ سے صرف بڑوں کے ہاتھ میں اس کا کنیکشن رہنا چاہیے. آپ کی بیٹی روزانہ ڈیلی کسی خاص دوست سے، خاص لڑکی سے ملنے کیوں جاتی ہے؟ ہاں، قسم بخدا لڑکوں کی بھی جانے گئی اور لڑکیوں کی بھی جانی گئی. پوری رات یاروں سے بات کرنا، توبہ توبہ نعوذ باللہ. آنکھیں سوج گئی اور صبح کو جو سرکار نے فرمایا کہ جناب ارلی ان دا مارننگ اٹھو، اللہ اللہ کرو، فجر کی نماز پڑھو، تلاوت کلام پاک کرو، پھر ناشتہ کر لو، دیکھو کتنی برکت آتی ہے. اب برکت آ رہی، زحمت آ رہی ہے، زحمت آ رہی. یہ مقام غور ہے، مسکرانے کا مقام نہیں ہے. یہ مسکرانے کا مقام نہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے کہ اس اولاد کو صحیح اٹھایا یا غلط اٹھایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟
قرآن پاک میں میرا آپ کا خالق کریٹر کہہ رہا ہے. اور قرآن میں کیا کہا گیا؟ سورہ تغابن کے اندر پارہ نمبر 28 سورہ تغابن کا دوسرا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. بیوی پر بھی نگاہ رکھو، پیار محبت سے سمجھاؤ، کیونکہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی کہ تمہاری عورتیں اور تمہاری اولاد جو ان سے پیدا ہے وہ تمہارے لیے دشمن ہے. وہ تمہارے لیے، میں کسی کو برا نہیں کر رہا، عورتوں کے خلاف چڑھا نہیں رہا، میں تو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں کہ احتیاط رکھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اپنے گھر والوں سے اپنی لاٹھی کو مت اٹھانا. کیا مطلب؟ لاٹھی سے مارنا؟ نہ، مطلب یہ ہے کہ ان کا خیال رکھنا. صبح شام کے اوقات ہمارے بال بچے، ہمارے گھر والے کہاں گزار رہے. اور آیت کوئی پوچھے تو وہ 28ویں پارے میں سورہ تحریم کا پہلا رکوع، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی آل اولاد اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. جو بھائی ذمہ داری ڈال دی قرآن نے کہ نہیں ڈال دی؟ ہوشیار رہنا بھائی جان. خیر، عرض میں یہ کر رہا تھا، یہ بات تو ضمن آ گئی لیکن بہت مفید بات تھی. آپ اگر دیندار بن گئے اور گھر کے اندر دینی ماحول نہیں پیدا ہوا تو ایک دن یہی گھر والے آپ کے دین کو برباد کر دیں گے. اس کے خلاف آپ کو انڈر پریشر کر کے، آپ کو دباؤ میں لے کر کہ نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے دین کی اس بات پر عمل. ہاں، ذہن بنا دیا، دینی ذہن بن گیا، قرآن پاک کا ذہن بن گیا تو انشاءاللہ آپ کے دین کے اندر یہ بال بچے آپ کی مدد کریں گے اور گھر میں ایک نورانی ماحول قائم ہو جائے گا. خیر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیا ہے؟ آج ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں اس دن میں آگے، کیونکہ بھائی یہ باتیں جو ہیں، بتاؤ جتنی باتیں میں نے کی اب تک، اللہ ان کو پسند کرتا ہے ناپسند کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے. حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. تبھی تو بچنا ضروری ہے. حکیم صاحب پرہیز بتا رہے ہیں کہ بھائی جناب اس سے پرہیز کرو، اجتناب کرو. چنانچہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. کیا ہے؟ صمد. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع، اللہ کا شکر ہے. آپ کے ذہن بنے ہوئے قرآن کی تفسیر سننے کا، اب آپ کا ذہن بن گیا، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے آپ کو مقبول کر کے، ممتاز کر کے یہاں ہر پیر کو بھیجنا شروع کر دیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر ذہن میں آپ کے بھاری سے بھاری مضمون اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے بغیر کسی مشقت کے. کتنے ہی بھاری مضمون ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. صمد، اس کا اصل مادہ ہے صاد میم دال. صاد میم. صمد پورے قرآن میں صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے. یہاں پر پورے قرآن میں ایک جگہ صمد، قل هو اللہ احد کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں آپ دکھا نہیں سکتے لفظ صمد. صمد کے معنی ہمارے شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، مہدیان میں حضرت کے، ان کے خاندان کے سب دلی کے اندر مزار ہیں اور ایک بڑی ہیبت تاری ہوتی ہے. اللہ کے شیر کو، اللہ کے مہدیان ایک علاقہ ہے دلی کے اندر، وہاں یہ سب حضرات پوتی پوتان سب جناب پڑھے لکھے، سب اللہ والے، سب قرآن کے حافظ، سب قرآن کے قاری، سب عالم، عورتیں تک گھر کی عالم. ایمان سے میں جب گیا حضرت مفتی صاحب کے ساتھ رحمت اللہ علیہ، مفتی نسیم صاحب فریدی جو میرے استاد ہیں، جی گھنٹہ شہید پر جو 13 سال حضرت کی خدمت پر رہا ہوں میں، رات اور دن جھوٹا پوٹا کھایا، سمجھے وہیں زندگی گزاری. بڑی دعائیں تھی حضرت کی میرے ساتھ. تو جب میں پہنچا ہوں تو قدم رکھتے ہی ایک ہیبت ایسی دل کے اوپر طاری ہوئی اور میں نے حضرت سے کہا کہ بھئی مجھے تو بہت کپکپاہٹ ہو رہی ہے، بڑی ہیبت ہے یہاں پر اس قبرستان کے اندر. فرمایا یہ سب اللہ کے شعر سو رہے ہیں. کون سو رہا ہے؟ اللہ کے شعر، جنہوں نے یہود و نصارہ کے ہتھ کنڈوں کو فیل کر دیا
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پرچم کو بلند رکھا، کسی کے سامنے نہیں دبے۔ اللہ کا ولی دبتا نہیں ہے، دوسرے اس کے سامنے دبتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دلی کی جو جامع مسجد ہے نا، دیکھی سینکڑوں مرتبہ نماز پڑھی ہوگی، اس میں حضرت نے 16 سال اعتکاف کیا۔ کتنا؟ 16 سال مسجد سے باہر نہیں نکلے۔ کیوں؟ کسی نے کہا کہ حضرت ایسا کیوں؟ فرمایا میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھ رہا ہوں اردو کے اندر، اور میں اعتکاف کی حالت میں لکھنا چاہتا ہوں اور پاکی کی حالت میں، روزے کی حالت میں لکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میرا یہ ترجمہ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو۔ 16 سال اعتکاف بہت ہے بھیا، رمضان کا نہیں، قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے، اس میں برکت پیدا کرنے کے لیے۔ اور شاید یہ فارمولہ حضرت کے ذہن میں آیا ہوگا امام بخاری علیہ الرحمہ کو دیکھ کر۔ امام بخاری نے بھی جب حدیث لکھی ہے بخاری شریف کے اندر، تو پہلے استخارہ کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح ہے۔ اس کے اور مقام کون سا تھا؟ مقام تھا خانہ کعبہ۔ کون سا مقام تھا؟ خانہ کعبہ کے مقام سے کوئی اونچا مقام ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے، بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اس زمانے کے اندر اتنی بھیڑ بھاڑ تھوڑی ہوتی تھی۔ استخارہ کیا، استخارے میں ہاں آ گئی کہ یہ حدیث صحیح ہے میری شرائط کے مطابق۔ اس کے بعد غسل کیا، کیا؟ غسل کیا، پاک صاف کپڑے پہنے، پاک صاف تو پہنتے ہی تھے، خوشبو لگائی، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے بالکل دیوار کے قریب بیٹھ کر وہ حدیث بخاری شریف میں لکھ دی۔ کبھی تو بخاری شریف کا درجہ قرآن کے بعد ہے کہ نہیں؟ کیا برکت ہے اس کے اندر، کیا برکت ہے۔ ارے بھائی جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا کہ نہیں؟ بہت میٹھا ہوگا۔ دیوبند کے قریب ایک گاؤں ہے چیت کی، کیا نام ہے؟ کتاب سے پڑھنے کے زمانے میں جب میں دیوبند میں تھا تو وہاں جمعے کے دن ایک صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ اب ہمیں کیا پتا بھائی، ہر ایک علاقے کے معاملات جدا گانا، کھانے پینے کا انداز جدا گانا۔ آپ یقین کرنا، ایک گلاس اتنا بڑا، ایک گلاس اتنا بڑا، ہم نے کہا ایک چمچہ چینی ہوگی، ایک چمچہ یا آدھا چمچہ چینی ہوگی جیسے ہم لوگ تکلف سے پیتے۔ انہوں نے تو جناب 10 چمچے بڑے والے بھر بھر کے ڈال دیے۔ اب جو میں نے منہ کو لگایا، میں نے کہا بھائی مجھے تو چکر آنے لگے، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ میرا ہونٹ سلنے لگے، ایسی چپکاہٹ کے گلاب جامن میں نہیں۔ کہنے لگے جی آپ کو پینا پڑے گا، ہماری مہمان نوازی ایسے ہی۔ خدا خدا کر کے توجہ دوسری طرف کر کے جناب وہ چائے پی۔ کہنے لگے ہم تو اپنے مہمان کو ایسے ہی نوازتے ہیں۔ میں نے کہا یار حقہ مت پلا دینا، کیونکہ گاؤں میں چوپال میں حقہ پیا جاتا ہے۔ بیڑی مت پلا دینا یار، کبھی دھاندلی سے بیڑی بھی پلا دو، حقہ بھی پلا دو۔ جیسے ایک دیہاتی نے عرض کیا تھا جو حقہ پینے کا شوقین تھا، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ حضرت آپ بیان فرماتے ہیں بار بار کہ جنت میں من چاہی چیزیں ملیں گی، مجھے تو ایک چیز آپ بتا دیجئے کہ جنت میں مجھے حقہ بھی ملے گا کہ نہیں؟ جنت میں فرمایا اگر تو چاہے گا تو جنت میں تجھے حقہ مل جائے گا، پر تیری طبیعت چاہے گی نہیں، پر تیری طبیعت، ہاں اوپر سے ہی اللہ تعالیٰ نفرت ڈال دے گا کہ یہ چلم میں آگ کہاں سے آ گئی۔ ابے آگ تو جہنم کے اندر ہے، جنت کے اندر تو نار نہیں بلکہ نور ہے، نار نہیں نور ہے۔ نار کے معنی فائر، آگ، اگنی، یہاں کیا چلم کو لیے پھرے، لیکن فرمایا اگر چاہے گا بتکلف تو اللہ تعالیٰ تیری خواہش پوری کر دے گا، مگر تیری طبیعت چاہے گی نہیں، خود بخود حقے سے طبیعت اچاٹ ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت نے اس کا ترجمہ لکھا نرادھار، کیا لکھا؟ ہاں، اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے۔ اور نرادھار کا مطلب یہ ہوا، سنسکرت میں، ہندی میں نرادھار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہیں، جو کسی کا، اس زمانے کی اردو تھی بھائی،
ہمارے تو علماء سنسکرت زبان بولتے تھے، جانتے تھے،